السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے ہم ایک بہترین اسلامی مسئلہ جس سے اکثر لوگ ناواقف ہوتے ہیں اور ہمارا حق بنتا ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کہا تھا، بلغوا عنی ولو آیا۔ اگر آپ ایک آیت بھی جانتے ہیں تو وہ دوسروں تک پہنچانی ہے۔ تو ہمارا حق بنتا ہے جو دین کی بات ہم جانتے ہیں ہمیں دوسروں تک اس کو پہنچانا ہے، تاکہ لوگ مسائل سے واقف ہو کر شریعت اسلامی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے مسئلے کی طرف۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ میت کا دن منانا کیسا ہے۔ ذرا تفصیل میں جائیں تو میت کا دن منانا کیسا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جب کوئی بندہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا چوتھا دن منایا جاتا ہے، 15واں دن منایا جاتا ہے، 40واں دن منایا جاتا ہے یا برسی منائی جاتی ہے۔ تو یہ سب منانا کیسا ہے، کیا ٹھیک ہے یا غلط؟ تو اس کے جواب کو جاننے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی ضرور کریں۔ تو جانتے ہیں آج کا جواب۔ میت کا دن منانا چاہے کوئی بھی دن ہو غیر قوموں کا طریقہ ہے۔ تو اسے سمجھ میں آ گیا کہ یہ غلط رواج ہے، یہ غلط ایک رسم ہے جو ہم لوگوں میں عام ہے، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ میت کا دن منانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعات اور رسومات کو مٹانے آئے تھے۔ اب تھوڑا بدعات کو جان لیتے ہیں، یہ بدعات اور رسومات کیا چیز ہے۔ بدعت وہ چیز ہوتی ہے جو اسلام سے ثابت نہ ہو اور مسلمان اس کام کو کرتے ہوں، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یعنی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے اس کو اپنے دین میں شامل کر لیا ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ کیونکہ اس میں تخصیص لازم آتی ہے کہ جب بھی کوئی انتقال کر جاتا ہے تو کوئی بھی دن ہم منائیں، وہ تخصیص کے ساتھ مناتے ہیں۔ یہ تخصیص یعنی کسی دن کو خاص کرنا، یہی اس کو غلط بنا دیتی ہے۔ ورنہ یہ سارے ثواب ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کسی دن کو خاص کر کے نہیں، یا لوگوں کو جمع کر کے یا لوگوں کو اطلاع دے کر یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کرنا ہے انفرادی طور پر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر لوگوں کو جمع کر کے بھی کرنا ہے تو بغیر کسی تخصیص کے کریں، بغیر کسی دن کو متعین کرنے کے کریں۔ ان دنوں کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو تخصیص اس میں ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ یہ بدعتیں جو ہمارے دین میں شامل ہوئی ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کے تمام کاموں میں شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔